مسیح میں میرے عزیزو، گیو اینڈ ٹیک پالیسی میں صرف معاہدہ سا ہوتا ہے۔ آپ کو میں چیزیں دوں گا اگر آپ میرے لیے یہ کریں، یہ معاہدہ ہے۔ میں بھی اس وقت تک آپ کے لیے کچھ کرتا رہوں گا جب تک آپ مجھے اس کا کچھ فائدہ بھی دیں گے، رزلٹ بھی دیں گے۔ اگر آپ نے سب کچھ دینا چھوڑ دیا تو پھر آپ کون اور میں کون، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں۔ اس طرح کے معاہدے جو ہیں حکومتوں میں ہوتے ہیں، اداروں میں ہوتے ہیں، لوگوں میں ہوتے ہیں، اس طرح کے سمجھوتے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں یہ لین دین ہوتا ہے، ایک طرح کا کاروبار ہوتا ہے، ایک طرح کی تجارت ہوتی ہے، اور یہ اس طرح حتیٰ کہ رشتے بھی اسی طرح لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہیں دوستیاں رکھی جاتی ہیں، اسی طرح میل ملاپ قائم رکھا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی شمولیت کا یہی جو ہے پیمانہ رکھا جاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں، ہم آپ کے لیے سب اس وقت کریں گے جب آپ ہمارے لیے بھی کچھ کرتے رہیں گے۔ خدا کے نزدیک ایسی باتیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن خدا کے پاس ترس ہے، خدا کے پاس رحم ہے، خدا کے پاس حقیقی پیار ہے، خدا کے پاس حقیقی رشتہ ہے جو قائم رکھتا ہے، وہ اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، خدا نے اس دنیا کو پیار کے ساتھ بنایا ہے، اور پھر پیار اس کا ختم نہیں ہوا ہے۔ خدا اپنے پیار کو قائم رکھتا ہے، اور قائم چپکے بھی وہ کرتا رہتا ہے، پیار کرتا رہتا ہے، وہ معاف بھی کرتا رہتا ہے، ترس بھی کھاتا ہے، وہ سزا بھی دیتا ہے اور سختیاں بھی لے کر آتا ہے، لیکن پیار اس کا ختم نہیں ہوتا، اس کی رحمت ختم نہیں ہوتی ہے۔ زبور بہت سارے آپ کو ملیں گے، رحمت نال ہے بھریا ہوا، بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی، جبکہ دنیا چاہتی ہے کہ بس ہمارے لیے کام ہو۔ پنجابی میں کہتے ہیں سانو کم پیارا ہے نہ کہ چم پیارا نہیں، کم پیارا ہے۔ چاہے کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مصیبت میں، کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے، لوگ کام چاہتے ہیں، پروگریس چاہتے ہیں، اور پھر اضافہ چاہتے ہیں، نقصان نہیں۔ خدا ہمیشہ جو ہے رحم کرتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ وہ جو ہے دوسروں کو جلال بخشتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کی فرما برداری کے ساتھ، تابع داری کے ساتھ، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ بہت خوش ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ خداوند یسوع مسیح کی جو خاص بات ہے تابع داری، اوبیڈینس، یہ اوبیڈینس کا جو ہے یہ نقطہ ہے، یہ بہت ہی خاص ہے ہماری زندگیوں میں، بچپن سے لے کر آخر تک۔ چاہے ہم اپنے خاندان میں ہیں، اپنی شادی کے بندھن میں ہیں، کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، کسی ملک میں رہ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ہم ہیں، اوبیڈینس بہت ضروری ہے، تابع داری بہت ضروری ہے۔ اور اس تابع داری کو جو ہے بہت دفعہ ہمارے لیے قید بن جاتی ہے، مجبوری بن جاتی ہے، اور ہم اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ اور یہاں جو مذہبی تابع داری ہے، اوبیڈینس جو ہے، خداوند کے جلال کے لیے ہے۔ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، خداوند کے جلال کے لیے ہم اعلیٰ حکومتوں کے تابع ہیں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، خدا جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ وفاداری کو قائم رکھنے کے لیے، رشتہ قائم رکھنے کے لیے وہ جو ہے عہد باندھتا ہے، اور اس کا عہد جو ہے سچا ہے، حقیقی ہے، اور یہ عہد کئی طرح سے باندھا گیا، تاکہ جانوروں کو ذبح بھی کیا گیا، اور یہ بھی خاص عہد ہوتا تھا جو باندھتے تھے۔ اور اسی طرح خدا علامتوں میں بھی عہد باندھتا ہے، عہد قائم کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ اور نبیوں کے ساتھ اس نے عہد باندھے، وعدے بھی کیے، اور اس طرح خدا اپنے عہد پر قائم رہتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، پرانے عہد نامے میں جو عہد ہمیں ملتے ہیں، بہت دفعہ لوگوں نے عہد کی
پابندی نہیں کی، عہد کو توڑ دیا، غیر معبودوں کے پاس چلے گئے، شریعت کی اس کو چھوڑ دیا، شریعت کو بھول گئے، خدا سے جو ہے اس سے بغاوت کی، شیطان کا ساتھ دیا، اور یہ عہد کئی بار ٹوٹتا رہا۔ لیکن خدا اپنے عہد کو رینیو کرتا ہے، اس کی تجدید کرتا ہے، اور اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو بھیجتا ہے، اور خدا اپنے بیٹے کے ذریعے بھی عہد کرتا ہے، اور اس کا عہد جو ہے ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، خدا کا عہد بیٹے کو بھیجنے کا وہ بھی وقت کے ساتھ پورا ہوا۔ وقت پورا ہو گیا جب خدا نے اپنا بیٹا بھیج دیا، اور پچھلے اتوار میں نے بتایا تھا کہ مقدس یوحنا کی انجیل جو ہے وقت کے میں ہمیں لے کر چلتی ہے کہ ہماری نجات جو ہے وہ بھی وقت کے میں ہے۔ وقت ہمارے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے۔ یہ ببلیکل بات ہے کہ وقت میں ہماری نجات ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل کا شروعات اس لیے ہوتی ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ متجسد ہوا، اور وقت وہ گھڑی آ گئی۔ آج بھی اسی بات ہو رہی ہے، میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں۔ مکمل طور پر یسوع مسیح بھی وقت کو بار بار دہراتے ہیں، سامنے لے کر آتے ہیں کہ وقت پورا ہو گیا ہے، اور وقت جو ہے یہ گھڑی آ چکی ہے، اور یسوع مسیح جانتا ہے کہ میں صلیب پر موت کا دکھ برداشت کر کے خدا کے ارادہ اور مرضی کو پورا کروں گا۔ میری موت سے خدا باپ کا جلال ظاہر ہوگا۔ مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے جب شاگردوں کے ساتھ تھا، اور اس وقت یسوع مسیح جب منادی کر رہا تھا، اور اس وقت ایک عید تھی، کیونکہ یہ جب مقدس یوحنا کے 12ویں باب میں بھی اس عید کا ذکر آتا ہے، پچھلے اتوار بھی اس کا ذکر تھا، عید خیام۔ یہ جو عید تھی یہودی مناتے تھے، یہ عید جو تھی اس وقت منائی جاتی تھی اس بات کی یاد میں کہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا تھا، مصیبتوں سے نکالا تھا، اور اس یاد کو تازہ رکھنے کے لیے وہ اس کو منایا کرتے تھے۔ عید خیام کا مطلب ہے فیسٹ آف بوتس، فیسٹ آف ٹیبرنیکلز، اور یہ ٹینٹ کی تھی، خیموں کی تھی، جھونپڑیوں کی یہ عید تھی کہ وہ خیمے لگاتے تھے تاکہ اس عید کو منائیں۔ کیونکہ جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تھا تو برے ذبح کیے گئے تھے، کڑوی ترکاریاں کھائی گئی تھیں، اور اسی یاد میں وہ عید مناتے تھے۔ خدا نے انہیں رہائی دی ہے، موت سے نکالا ہے، موت کے منہ سے نکالا ہے، اور یہی وہ وقت تھا جب جو ہے یہ گندم کی فصل اگائی جاتی تھی، فصل اگتی تھی۔ اس لیے اور گندم کی فصل کا جو معنی بھی آپ بتایا نا کہ گندم کا دانہ جب تک مر نہیں جاتا، پھل نہیں لاتا، تو اسی فصل کی کٹائی کے وقت یہ عید منائی جاتی تھی۔ یہ خیمے لگا دیتے تھے، اور خدا کے حضور جو ہے اس طرح فصل کے نذرانے پیش کیے جاتے تھے، اور اس طرح قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، تو یہ عید منائی جاتی تھی۔ اور یہی وقت تھا جب جو یہودی جو تھے یروشلم میں اکٹھے ہو رہے تھے، اس وقت جو عید میں پرستش کرنے آئے تھے، ان میں کئی غیر قوم تھے، تو غیر قوم کے بھی لوگ یہاں آئے تھے۔ یعنی یہ وہ وقت ہے جب یسوع مسیح کے دور میں جو ہیں غیر یہودی جو ہیں وہ بھی یسوع مسیح پر ایمان لا رہے تھے، اور یہ فلبوس اور اس طرح شاگردوں سے پوچھتے ہیں اندریاس سے کہ وہ یسوع مسیح سے ملنا چاہتے ہیں، اور یسوع مسیح کو جاننا چاہتے ہیں، اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور یسوع مسیح اس وقت جو ہے وہ منادی کرتے ہیں، اور پھر اس طرح یہاں یسوع مسیح جب ان کے ساتھ ہیں تو لکھا ہے، یسوع مسیح نے ان کے جواب میں کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن انسان جلال پائے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو پیار کرتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، مگر جو اس دنیا میں اپنی جان سے کینہ رکھتا ہے
وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو میری تقلید کرے، اور جہاں میں ہوں وہیں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آگے، اور اس نے شاگردوں کو بھی اپنی طرح صلیب اٹھانے کے لیے دعوت دی کہ میری تقلید کرو، میری پیروی کرو، میری طرح حلیم اور فروتن ہو جاؤ، میری طرح فرما بردار ہو جاؤ، ویڈیوز کو لے آؤ اور خدا کے جلال کے لیے کام کرو۔ اور خدا یسوع مسیح، کیونکہ یوحنا کی انجیل بتاتی ہے یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے، انسان بھی ہے مکمل طور پر، اور وہ انسانی پہلو بھی شو کرتا ہے، بتاتا ہے کہ اب میری جان گھبراتی ہے، اور میں کیا کہوں، یہ کہ اے باپ مجھے اس گھڑی سے بچا۔ پھر گھڑی کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں اسی سبب سے اس گھڑی تک پہنچا ہوں۔ وقت آ گیا تھا کہ یسوع مسیح اپنی جان کا فدیہ دے، اپنی جان کو قربان کر دے۔ اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ تب آسمان سے آواز آئی کہ میں نے جلال دیا ہے اور میں پھر جلال دوں گا۔ پھر جو ہجوم کھڑا سن رہا تھا وہ کہنے لگا کہ بادل گرجا، اور کسی نے کہا کہ یہ کوئی کسی فرشتے کی آواز ہے، اور اس جو آواز آئی ہے اس کا خدا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ آواز کا، گرج کی آواز، بادل کے گرجنے کی آواز، تو کوئی سینہ پہاڑ پر، کیونکہ بہت بلندی پر ہے، اور حضرت موسیٰ کئی بار وہاں گیا اور بھی نبی گئے، تو وہاں بلندی پر جو ہے بادل جب گرجتے ہیں، کیونکہ جب خدا لکھا ہے خروج کی کتاب میں کہ کس طریقے سے خروج 19 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ یوں ہوا کہ تیسرے دن صبح کے وقت گرجیں ہوئیں اور بجلیاں چمکی، اور سیاہ بادل پہاڑ پر اتر آیا، اور ساتھ ہی کرنائی کی آواز بہت بلند ہوئی، تو سب لوگ خیمہ گاہ میں کانپ اٹھے۔ تو یہاں اس سے پہلی باب میں لکھا ہے کہ خدا پہاڑ پر اتر آیا، تو اس آواز کا خدا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کہ کس طریقے سے خدا جو ہے اس بادل کی گرج میں بھی حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح زبور 29 میں لکھا ہے، 29 میں لکھا ہے خدا کا جلال کا خدا گرجتا ہے، یعنی یہ قدرتی جو آواز ہے اس کے اندر خدا کی موجودگی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پہلا سیموئیل اس کے 7ویں باب میں لکھا ہے خدا فلسطینیوں پر بڑے زور کی آواز سے گرجا، کیونکہ جب فلسطینیوں نے اسرائیلیوں پر حملہ کیا تو اس وقت خدا فلسطینیوں پر بڑے زور کی آواز سے گرجا اور انہیں گھبرا دیا، تو انہوں نے بنی اسرائیل کے سامنے سے شکست کھائی۔ اور مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے اس کے 14ویں باب 2 آیت میں، پھر میں نے آسمان سے ایک آواز سنی جو بہت ندیوں کے شور اور بڑے گرجنے کی آواز کی مانند تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسے بربط نوازوں کی سی تھی جو اپنے بربط بجا رہے ہوں۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو خدا بھرپور طریقے سے اپنے بیٹے کے ساتھ ہے، جس نے اپنے آپ کو خدا کے جلال کے لیے دکھوں کے حوالے کر دیا ہے اور صلیبی موت سہنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو یہ خدا یسوع مسیح ایسا سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ دنیا کا سردار، دنیا کا شہزادہ شیطان کو کہا گیا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں یہ بہت زیادہ یہ مضمون چلتا ہے اینٹی کرائسٹ کا، اور دنیا کو بھی جو ہے یہ جیسے گناہگار لوگوں کا جو ہے ایک مجمع ہے، یعنی دنیا کو بھی گناہگار ہونے کی جگہ کہا گیا ہے، اور اس میں دنیا کا سردار جو ہے ابلیس ہے، شیطان بھی اسے کہا گیا ہے، یہ لقب دیا گیا ہے دنیا کا شہزادہ، پرنس آف دا ورلڈ، یہ بھی اس کو لقب دیا گیا ہے، اور بعض اوقات اسے شیطان بھی کہا گیا ہے۔ وہ دنیا کی قوتوں کا سردار ہے جو خدا اور خدا کے لوگوں کا دشمن ہے۔ اس طرح مسیح میں میرے عزیزو مقدس یوحنا کی انجیل میں دنیا سے مراد اکثر وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں، اور برائی کی وہ قوتیں ہیں
جو ان کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے کے در پہ رہتی ہیں۔ اور پھر یہاں لکھا ہے اس انجیل مقدس میں، پس جو ہجوم کھڑا سن رہا تھا وہ کہنے لگا کہ بادل گرجا، مگر اور کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ اس سے بولا ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے ہے۔ اب اس دنیا کی عدالت ہوتی ہے، اب اس دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر اشارہ کیا کہ وہ کس موت سے مرنے کو ہے۔ اور میں جب زمین سے اوپر اٹھایا جاؤں گا، مسیح میں میرے عزیزو اس کے دو مطلب ہیں۔ جب میں زمین سے اونچے پر اٹھایا جاؤں گا، اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ان الفاظ سے دو واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کا کیلیں ٹھوک کر صلیب پر لٹکایا جانا، یہ پہلا اس کا مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر اٹھایا جانا، جہاں وہ خدا کے ساتھ رہے گا، وہ خدا کی داہنی طرف بیٹھے گا، خدا کے ساتھ رہے گا، اور وہ مسیح ابد تک رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح ابد تک رہے گا، اور پرانے عہد نامہ میں کہیں بھی جو ہے اس طرح کی بات نہیں کی گئی ہے کہ مسیح ابد تک رہے گا، لیکن یہاں اشارے کی گئے ہیں کہ یہودا کی حکومت ہمیشہ قائم رہے گی، اور یہ اشارہ ہے داؤد کی سلطنت قائم اور دائم رہے گی۔ یعنی یہ بات کہی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ خدا کے اس وعدے کی بات کر رہے ہوں کہ داؤد کا گھرانہ ہمیشہ تک حکمرانی کرے گا، کیونکہ وہ داؤد کے گھرانے سے ہے، یہودا کی نسل سے ہے۔ اور اشعیاء نبی، کیونکہ اشعیاء نبی مکمل طور پر یسوع مسیح کو اپنے خادم کے 4 نغموں میں پیش کرتے ہیں۔ اشعیاء 9 باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، داؤد کے تخت اور مملکت پر اس کی حکومت کی اقبال مندی اور سلامتی کی انتہا نہ ہوگی۔ یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات پیشن گوئی کی گئی تھی کہ داؤد کے تخت اور مملکت پر اس کی حکومت کی اقبال مندی اور سلامتی کی انتہا نہ ہوگی، تاکہ اس وقت سے لے کر ابد تک اسے قائم کرے اور عدل اور صداقت سے اسے مستحکم رکھے۔ رب الفواج کی غیوری یہ کرے گی۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح کی موت ہم سب کی نجات کے لیے، خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے ہے، اور خدا ہمیں یہ وقت دیتا ہے کہ ہم اس کے صلیبی موت پر غور کریں، جو ہم سب کی نجات کے لیے ہے اور شیطان کی شکست کے لیے ہے، اور سب خدا کے جلال کے لیے۔ خدا ہم سب کو اپنے خدا یسوع مسیح کی دل و جان سے پیروی کرنے کی، تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔